جب کبھی ہم مصیبت، پریشانی یا آزمائشوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ خداوند، ہم اس سب کے حقدار نہیں۔ جب آپ تاریک وادیوں میں سے گزرتے ہیں، جب چاروں طرف اندھیرا ہے اور آپ کو کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، تو بے شک ہم خداوند سے شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن آئے ایماندار، اس بات پہ یقین رکھ کہ چاہے تو موت کی وادی میں سے بھی گزرے تو تیرا خدا ہمیشہ تیرے ساتھ ہے۔ ایوب 10 باب اس کی 2 آیت۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ آزمائشوں میں پڑی ہوئی عزیز جان، شاید آپ کا بھی ایوب نبی کے سے دکھوں میں سے گزر ہو، تاکہ آپ کی روحانی خوبیاں چمکائی جائیں۔ آپ کی کئی خوبیاں دکھ درد کے بغیر نمودار ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ایسی حالت میں آپ کا ایمان زیادہ چمکتا ہے۔ محبت جگنو کی طرح تاریکی میں ہی زیادہ چمکتی ہے۔ امید بھی ستاروں کی مانند ہے۔ خوشحالی کی روشنی میں وہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی دریافت مخالف حالات میں ہوتی ہے۔ دکھ، مصیبت اکثر وہ شاندار ڈبیا ہوتی ہے جس میں خدا اپنے فرزندوں کی خوبیوں کی نمائش کرتا ہے تاکہ ان کی شان دوبالا ہو جائے۔ شاید تھوڑی دیر ہوئی آپ خداوند سے دعا کر رہے تھے کہ خداوند، لگتا ہے کہ میرا کوئی ایمان نہیں رہا، مجھے ایمان بخش۔ شاید آپ حقیقت میں لاشعوری طور پر مشکل حالات کے لیے دعا کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا ایمان ہے جبکہ ایمان کو آزمایا نہ جائے۔ یقین جانیں کہ خدا ہمیں اکثر مشکل حالات سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہماری روحانی خوبیاں نظر آئیں اور ہمیں ان کی موجودگی کا یقین دلایا جائے۔ بلکہ آزمائش کے وقت ہماری روحانی خوبیاں نہ صرف نمودار ہوتی ہیں، بلکہ مشکل حالات ان کی ترقی کا موجب بھی بنتے ہیں۔ کئی دفعہ خدا ہمیں خوشحالی سے محروم کر دیتا ہے تاکہ ہم بہتر مسیحی بنیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کی تربیت آرام دہ کوٹھیوں میں نہیں کرتا، بلکہ لمبے لمبے مورچوں اور سخت خدمت کے وسیلہ سے۔ وہ انہیں دریاؤں کو پار کرنے اور اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھنے پر مجبور کرتا اور دکھ درد کے بھاری بوجھ کے ساتھ انہیں لمبے لمبے سفروں پر چلاتا ہے۔ پیارے بھائی، بہن، ممکن ہے کہ آپ کے موجودہ مشکل سفر کا یہی مقصد ہو کہ آپ کی روحانی تربیت ہو، تاکہ آپ کی روحانی خوبیاں نمودار ہوں، بلکہ انہیں ترقی دی جائے۔ عین ممکن ہے کہ اوپر کی آیت اسی لیے آپ پر بھی صادق آتی ہو۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کا وعدہ ہے کہ خواہ تیرا گزر موت کی وادی میں سے ہو، ہمیں کسی بلا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رحیم اور شفیق باپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم آزمائشوں اور مشکلوں میں پڑتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آزمائشیں اور مشکلیں ہمارے ایمان کی بہتری اور اس کی ترقی کے لیے ہیں۔ خداوند، دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ایمان کو بڑھائیے، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں پر یقین ہے، اور ہمارا یہ یقین اور کامل ایمان ہے خداوند کہ آپ نے ہمارے لیے ہر چیز میں بہتری رکھی ہے۔ ہمیں ایمان کی آنکھیں اور دل عطا کر دیجیے تاکہ ہم صرف اور صرف یسوع کو تکنے والے ہوں۔ ہمارے راستے میں چاہے کتنی بھی مشکلات، پریشانیاں یا کٹھنائیاں آئیں، ہمیں صرف اور صرف یسوع کی روشنی نظر آنے والی ہو، اور اس روشنی کو تکتے ہوئے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں، تاکہ خداوند آخرت میں جب ہم آپ سے ملیں تو ہم اس بات کے لیے خوش ہونے والے ہوں کہ ہماری زندگی کے حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں، ہمارا بھروسہ اور ہمارا ایمان صرف یسوع پر قائم رہا ہے۔ خداوند، آج کے دن میں ہمیں برکت دیجیے اور ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اس پر ٹھہرے رہیں، اور ہمارا بھروسہ صرف اور صرف یسوع پر ہونے والا ہو۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔